میں نے اب تک عمیری ویڈیو نہیں دیکھی. آپ نے تو اس کی فیملی کا انٹرویو کیا نا؟ ہاں کور کر کے فیس بیٹھی نہیں ہے. میں ٹھیک ٹھاک انڈرسٹینڈنگ تھی ان کی آپس میں. لوگ عمیری کو صرف ویڈیوز میں دیکھ رہے ہیں لیکن تہمینہ شیخ عمیری اور اس کی وہ لڑکی کے پاس میں پہنچ گئی. یس تہمینہ شیخ پہنچ گئی, خاتون کا انٹرویو کر لیا. ہمت رکھنے والی بہادر خاتون تہمینہ شیخ. عمیری ولی جو خاتون ہے اس کا تعلق گجرانوالہ کے ایک نجی گاؤں سے ہے. یہ ویڈیوز بنی بی بی کے گھر کے اندر. جیسے ہی شوہر نکلتا تھا بیچارہ کام پر, یہ پیچھے سے بلا لیتی تھی اس کو. اب یہ خاتون کہتی زبردستی بھی ہو گئی ہے, سب کچھ ہو گیا ہے, ویڈیو بھی بن گئی. بھائی آپ کی جو گفتگو ہے نا بیچ میں, وہ زبردستی والی نہیں ہے. عمیری گرفتار ہو گیا. ساس کا کردار خراب. سہاگ رات تھی, 10 سالہ بچے نے دلہن کو, کواری لڑکی نے ناجائز بچے کو جنم دے کر ہوش اڑا دیے. تہمینہ شیخ لوگوں کی پگڑیاں اچھالتی. تہمینہ شیخ نے کام کیا ہے زیرو سے سٹارٹ. میں نیو کی مالک ہوں, آپ کب سے؟ آنر میں ہوں. ایف آئی اے کے اندر آپ کی بھی تو انکوائریز ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکستان سمیت دنیا بھر میں دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم. میرا نام زین امتیاز ہے اور آپ یہ ڈیلی پوائنٹ کا خصوصی پوڈ کاسٹ دیکھ رہے ہیں. سوشل میڈیا کے اوپر مختلف طرح کا ملا جلا رجحان دیکھنے میں آیا. سینئر کرائم رپورٹر ہیں تہمینہ شیخ. ان کی ایک پرانی ویڈیو کو اٹھا کر نئی ویڈیو کے ساتھ ریلیٹ کیا جاتا ہے. تھمبنیلز چینج کیے جاتے ہیں اور پھر خوب جو ہے وہ درگت بنائی جاتی ہے. بعض لوگ کمنٹس میں ان کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں لیکن وہیں پر بعض لوگ ان کو جو ہے اپریشیٹ بھی کر رہے ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں تہمینہ شیخ. میڈم بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. سب سے پہلے معذرت, پہلا سوال ہی بڑا تلخ ہے. کرائم رپورٹنگ اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی جو 7 ماہ پرانے والی ویڈیو اٹھا کر نئی ویڈیو کا رنگ دیا گیا, میری ویڈیو سکینڈل کیس تھا, یہ سارا واقعہ ہے کیا آپ کی نظر میں؟ عمیری کیس کیا ہے اور عمیری کہاں سے پیدا ہوا اور کہاں سے نکل آیا اور کہاں سے پورے پاکستان نے ویڈیو دیکھ لی اور پھر کہاں سے سب حاجی بھی ہو گئے, سب جو ہے نمازی بھی ہو گئے اور سب میں یہ کہوں گی تجزیہ کار بھی ہیں, یہ سارے کے سارے پروفیسرز بھی ہیں اور یہ سب کے سب جو ہیں میں یہ کہتی ہوں کہ ایسی ایسی گفتگو کرتے ہیں کہ شاید ایک اچھا خاصا تجربہ کار ٹیچر نہیں کر سکتا. اچھا جی. ہمارے ہاں انتہائی معذرت کے ساتھ عوام اچھی بھی ہے, پوری بھی ہے. ہم میڈیا کی بات کر لیں, ہم ایجوکیشن کی بات کر لیں, ہم ہیلتھ کی بات کر لیں, کوئی بھی ایک ادارہ ہو اس میں اچھے لوگ ہوتے ہیں اور برے بھی ہوتے ہیں. کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ سب اچھے ہیں اور کبھی ایسا بھی نہیں ہوتا کہ سبھی برے ہوں. عمیری کی ہم بات کر لیتے ہیں. عمیری زیرو سے سٹارٹ کرتے ہیں جی. اچھا, میں نے کوئی 2-4 آپ جیسے بھائیوں سے کوئی آس پاس عمیری کیس پر کام نہیں کیا. عمیری ویڈیو, کون سی عمیری ویڈیو, کس کی بات کر رہے ہو؟ عمیری ویڈیو آئی ہے, تمہیں کرائم سے نکل کے کچھ پتا ہو تو پھر ہے نا. اچھا, میں نے کہا اچھا کوئی ہوگی, نہیں وہ قابل اعتراض ویڈیو ہے. آپ یقین کیجئے زین, میں نے اب تک عمیری ویڈیو نہیں دیکھی. اچھا, آڈیو اس کی لوگوں نے آگے تصویر کچھ ہے, پیچھے آڈیو وہ چل رہی ہے جو عمیری ویڈیو میں تھی. کہیں کلپس چل دیے, کہیں ایک آدھ لائن ہو گئی پھر سائلنٹ ہو گیا. اس طرح کر کے ٹوٹی پھوٹی سنی ضرور ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ مکمل ویڈیو نہیں دیکھی؟ نو بالکل نہیں. اچھا, اب عمیری نے میرے سے نہ رابطہ کیا, نہ اس خاتون کو میں جانوں وہ کہاں کے ہیں, کون ہے, کچھ پتا نہیں. ایک سمجھدار انسان ہمیشہ اس پر کام کرتا ہے جس کے وہ تمام حقائق کو جانتا ہے. تہمینہ شیخ کا کام کرنے کا انداز یہ ہے کہ مجھے اگر خبر آ جائے کہ جڑاں میں 20 لوگ مر گئے فار ایگزامپل, تو میں نے خبر سن لینی ہے اور سنانے والے کا شکریہ بھی ادا کرنا ہے. پھر میں نے اپنی تصدیق کرنی ہے کہ مر گئے یا مارے گئے. مارے گئے تو کون کون تھا, کہاں تھا, کس وجہ سے, کس انداز میں. میں بال کی کھال کھینچتی ہوں پوری. میرے سے مسئلہ یہ ہے کہ میرے سوال بڑے تلخ ہوتے ہیں. میرے سے مسئلہ یہ ہے کہ میرے سوال بولڈ ہوتے ہیں. فار ایگزامپل, ہم پہلے عمیری کیس کو فائنل کرتے ہیں. پھر ہم آپ کی جو تلخ سوالات ہیں, تلخ سوالات کے ہیں یا پھر زوردار سوال کے ہیں, وہ بعد میں ہم پھر بات کرتے ہیں. تھینک یو. عمیری پر میں نے بالکل کوئی کام نہیں کیا. مجھے تنقید کا نشانہ بالکل بنایا گیا اور ملینز سنا کرتے تھے, پھر پتہ لگا بلینز میں باتیں گئی ہوئی. بھائی تمہارا ٹویٹر پہ ٹاپ ٹرینڈنگ چل رہی ہے, ٹک ٹاک پہ ٹاپ ٹرینڈنگ چل رہی ہے, یوٹیوب پہ چل رہی ہے. میں نے کیا کیا ہے مجھے بتاؤ تو صحیح. آپ نے تو اس کی فیملی کا انٹرویو کیا نا؟ ہاں. اچھا, اب وہ پروگرام تھا میرا 2025 میں. جون کا مہینہ تھا اور 17 تاریخ تھی. اس فیملی نے مجھے اپروچ کیا
اور پھر میں یہاں پر گئی پروگرام کرنے کے لیے. شارٹ کٹ آپ کو بتا دیتی ہوں. ایک خاتون ہے, ان کی سوشل میڈیا کے ذریعے سے ایک لڑکے سے گفتگو ہوتی ہے, پھر وہ ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور پھر وہ ایک دوسرے سے شادی کرنا چاہتے ہیں. وہ بندہ, وہ لڑکا جب پاکستان آتا ہے, آپس میں بیٹھ کے ڈسکشن ہوتی ہے شادی کی. لڑکی کے گھر والے ایگری ہو جاتے ہیں, لڑکے کے گھر والوں کو اعتراض ہوتا ہے. باہر حل کرتے کراتے وہ مانے, ڈیٹس فکس ہوئی, بارات لے کر آیا. شادی کے ٹائم بارات جب آ گئی, نکاح کے ٹائم حق مہر پہ بحث ہو گئی. یہ زیادہ لکھوانا چاہتے تھے, وہ نہیں لکھنا چاہتے تھے. وہ دلہن سجی سوری بیٹھی چھوڑ کے چلا گیا. نہ نکاح ہوا نہ کچھ ہوا. اب اندر سے تو دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے. فیملیز نہیں یہ مسئلہ آپس میں ڈسکس کر سکی. واپس چلا گیا بارات لے کر. اب کیا ہونا تھا, لڑکی روئے پیٹے یہ کچھ کرے. لڑکی نے اور لڑکے نے ڈیسائیڈ یہ کیا کہ ہم باہر کورٹ میرج کرتے ہیں, اور پھر کر لی. اچھا. نکاح کر کے لڑکی آ گئی اس گھر میں اپنے امی ابو کے پاس, اور لڑکا چلا گیا ادھر. اب گھر والوں کو کوئی بھنک پڑی کہ شاید کوئی مسئلہ بن گیا ہے, یہ بڑا خوش رہ رہا ہے, یا جو بھی اس کی باڈی لینگویج یا فیس ایکسپریشن چینج ہوئے. یس, لڑکے والوں نے فٹافٹ, اس کی فیملی نے ایک اور لڑکی دیکھی اور اس سے شادی بھی کروا دی. اچھا. یہ بیٹھی ہوئی ہے بیچاری. لڑکے نے کر لی. بہت اچھا سوال کیا آپ نے, اور لڑکے نے کر لی. اچھا, اب یہ لڑکی بیچاری انتظار میں بیٹھی تھی تو بیوی اس کی. اس کو غصہ آیا, اس نے کہا یہ تم نے کیا کیا. اس نے رونا دھونا کر کے اس کو مینج کر لیا. 2 دن کے بعد موبائل بند ہو گیا. اس نے کہا موبائل کیوں بند ہو گیا. ایکچولی لڑکے نے اس کو بلاک کر دیا تھا. یہ ڈر گئی کہ بلاک کر دیا, ہائے کہیں مار نہ رہے ہوں, ہائے کہیں کھل نہ گیا ہو. محبت تھی نا. اس نے پولیس کو بتایا. پولیس گئی ساتھ اس کے لڑکے کے گھر کہ میرا تو بندہ ہے بھائی, میرے بندے کا نمبر بند ہے, کیا ہے معاملہ کیا ہے. اس نے کہا تو ساڈے تے پولیس لے آئی ہے, میں تینوں کوئی نہیں رکھنا, فارغ. ختم ہو گیا قصہ. اب وہ جو محبت کا ٹائم تھا نا, اس ٹائم کچھ ویڈیوز بنی ہوئی تھیں. کس طرح کی ویڈیوز؟ قابل اعتراض ویڈیوز. اچھا. وہ اس نے بنا کر اس کو بھیجی تھی. فورسلی ویڈیوز بنائی گئی تھی یا پھر رضامندی کے ساتھ؟ نو, پیار محبت میں فورسلی نہیں ہوتا. پیار محبت میں رضامندی ہوتی ہے بقول ان کے. اچھا جی, ویڈیوز بنا کے بھیجی ہوئی تھی خاتون نے اپنی. صحیح. وہ ویڈیوز اس کے پاس تھیں. اب وہ دیکھتا تھا یا بلیک میلنگ کے لیے رکھی تھی یا ویسے ہی بنائی ہوئی تھی یا بنوائی تھی. دونوں کی اکٹھی ویڈیوز تھی یا اکیلے کے لیے؟ وہ دبئی ہوتا تھا, کبھی تو دبئی اور کبھی باہر ہوتا تھا. یہ یہاں پر ہوتی تھی. اوکاڑا کا ایک نجی گاؤں ہے. وہ ویڈیوز فیملی نے کہیں موبائل اس سے لیا یا چوری چھپے, میں اس بات کو نہیں جانتی. بقول خاتون کے کہ موبائل میں سے میری ویڈیوز کو وائرل کیا گیا. میں نے جب اس سے پوچھا تو میری ویڈیوز کیوں وائرل کی تھی, یعنی یہ دیہاتی لوگ ہیں نا, تو وہ کہتا ہے کہ میں نے نہیں کی ہے, یہ کسی نے گھر والوں نے لے کے شاید کچھ کر دیا ہے. اوکے ڈن. اب وہ پروگرام کرنے تہمینہ شیخ گئی تھی چونکہ فیملی نے اپروچ کیا تھا. فیملی نے اپروچ کیا. یس, اس پر. یس. اب اور کیا کہا تھا فیملی نے؟ کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, ہمیں انصاف چاہیے, غلط ہوا ہے ہمارے ساتھ. ٹھیک. دیکھیں نا, آپ ایک لڑکی کے ساتھ پہلے ریلیشن میں ہیں, ویڈیوز ہیں, ٹھیک ہے, کورٹ میرج ہو گئی, 2 دن بعد آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں, طلاق دے دیتے ہیں, زیادتی تو ہے نا. بالکل. اب وہ یہ سارا گرج اور یہ سب کچھ تھا تو وہ انصاف چاہتی تھی کہ میرے ساتھ غلط ہوا. اب لڑکی نے, اس خاتون نے جو نقاب کر کے باقاعدہ کور کر کے فیس بیٹھی ہوئی ہے, مجھے کہتی ہے میرے پاس 14 لاکھ روپیہ بھی اسی کا دیا ہوا ہے, یہ مجھے پیسے بھی بھیجتا تھا. مینس کہ ٹھیک ٹھاک انڈرسٹینڈنگ تھی ان کی آپس میں. اچھا. اب یہ ساری چیزیں اور یہ معاملات, یہ سینیریو ہے. اس پروگرام کو اٹھا کے عمیری کے ساتھ جوڑ دیا. مجھے نہیں پتا کہ عمیری یہ کانٹینٹ ملتا تھا تھوڑا بہت, وہ بھی ویڈیوز, یہ بھی ویڈیوز. اب چہرے بھی اگر آپ غور سے دیکھو تو وہ تھوڑی سی ریزیمبلنس ہے. وہ ذرا نقاب سے وہ لگ رہا تھا ایسے کہ جیسے وہی کریکٹرز ہیں, اور سب لوگ حیران ہو گئے کہ لوگ عمیری کو صرف ویڈیوز میں دیکھ رہے ہیں, لیکن تہمینہ شیخ عمیری اور اس کی وہ لڑکی کے پاس بھی پہنچ گئے. یس. صحیح. پھر وہ ویڈیوز وائرل ہو گئی. 7 ماہ پرانا پروگرام تھا. بس وہ پروگرام پچھلا اٹھا کر کیپشن لگائی, موجودہ عمیری ویڈیو لیکس کیس. تہمینہ شیخ نے اپنی خاموشی کو توڑ دیا. تہمینہ شیخ پہنچ گئی, خاتون کا انٹرویو کر لیا, ماں باپ کو بٹھا کر لڑکی کو ذلیل کر دیا, رسوا کر دیا, اپنی مرضی سے مائک اٹھایا, کسی کے بھی گھر میں گھس گئی, پولیس کی موجودگی میں, پولیس کی حراست میں ملزمان کو نکالنا, روپ ڈالنا, سوال کرنا, یہ سب کچھ تہمینہ شیخ نے کیا. غلط کیا. ایک دھڑا تو یہ تھا. اچھا. ایک دھڑا پبلک کا یہ بھی تھا جو یہ کہتا تھا کہ حق سچ کی آواز بولنے والی, ہمت رکھنے والی بہادر خاتون تہمینہ شیخ, نڈر خاتون تہمینہ شیخ. مطلب
ملا جلا رجحان تھا. وہ کسی نے اچھا جانا مجھے, کسی نے برا سمجھا مجھے, اصل میں جس کا جتنا ضعف تھا اس نے اتنا پہچانا مجھے. ہاں, تو جو عمیری کیس ہے, یہ تو آپ نے وہ ویڈیو کا بیک گراؤنڈ بتا دیا. ذرا عمیری کیس کو ظاہر سی بات ہے جب ایک کسی بھی شخص کو کرٹیسائز کیا جائے یا اس کو تعریف کی جائے اس کام کے حوالے سے, تو پھر اس کے اوپر آپ نے کام تو کیا ہوگا نا مقدمات کے حوالے سے, کہ بعد میں کیا اس کے اوپر جو ہے وہ کام ہوا, اور کیا اس کے اوپر پروسیجر کیا ہوا, اور کیا گرفتار عمیری ہوا, سی سی ڈی کے پاس کیس گیا یا نہیں گیا, عمیری کیس کے حقائق کیا ہیں؟ عمیری ویڈیو لیک ہوئی اور سب نے دیکھی, اور میں یہ کہتی ہوں, معذرت چاہتی ہوں آپ سے, اس ملک کی عوام سے, جن کو میری اس بات پر اعتراض ہوگا. ڈاکٹر اسرار, کتنا بڑا نام ہے, ڈاکٹر اسرار, کسی ہائی پروفائل پروفیسر کو نکال لیں, گوروں کا یا پاکستانیوں کا, ان کی ویڈیو کے نیچے اتنے ویوز نہیں ہوں گے جتنی عمیری ویڈیوز کے نیچے ویوز تھے. اچھا, کیوں؟ ہمارا مزاج یہ ہے, ہمیں بھوک اس چیز کی لگتی ہے, ہماری دلچسپی یہ ہے, ہماری انٹرٹینمنٹ ہی یہ ہے. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ آپ ابھی بیٹھ کے, میں اور آپ بیٹھ کے نا یہاں پہ کوئی ایک اچھا ٹاپک پکڑ لیتے ہیں, یہ سوشل میڈیا سے ہٹ کے, جس میں صرف تعلیم ہو. میں لکھ کے یہاں زین آپ کے پلیٹ فارم پر دے کے جاؤں گی کہ مجھے بتا دینا کہ اس پہ کتنے ویوز آئے ہیں مہینے کے بعد. ایسے ہی ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, یہ تلخ حقیقت ہے, ایک تلخ حقیقت ہے. خیر, ہم جس ملک میں رہتے ہیں ہم نے اس کو ساتھ لے کر چلنا ہے, اور اسی ملک کا حصہ ہم ہیں, اسی عوام کا حصہ میں اور آپ بھی ہیں. عمیری ایک کہاں سے پیدا ہوا لڑکا کون تھا میں آج بھی نہیں جانتی. اچھا, آپ نہیں جانتے؟ نہیں جانتی. عمیری ولی جو خاتون ہے اس کا تعلق گجرانوالہ کے ایک نجی گاؤں سے ہے. ٹھیک ہو گیا, دیہاتی خاتون ہے. اب ہم اگر محلے کے بیان بھی ڈال لیتے ہیں, بی بی کے بھی ڈال لیتے ہیں, اس کے شوہر کے بھی ڈال لیتے ہیں, اس پر لوگ پتہ کیا کہیں گے مجھے, تمہیں کیا مسئلہ ہے اسے ذلیل کر رہی ہیں آپ, یہ کیوں بول رہی ہے اندر کی باتیں, اسے کیا ایشو ہے, اسے کس نے بتا دیا, اسے کس نے بتایا, میں یہ ثابت کر کے جاؤں گی آپ کی اس پوڈ کاسٹ میں. زین یہ ویڈیوز بنی بی بی کے گھر کے اندر. اچھا, جیسے ہی شوہر نکلتا تھا بیچارہ کام پر, یہ پیچھے سے بلا لیتی تھی اس کو, اور پھر بیٹھ کے خوب نشہ ہوتا تھا. کہنے والے کہتے ہیں آئس بھی پیتے تھے اور چیزیں بھی پیتے تھے. اب یہ سب کچھ کرنے کے بعد جب دماغ فل دھت ہو جاتا تھا, بند ہو جاتا تھا, حلال حرام اور اچھی اور بری بات کو سمجھنا بند کر دیتا تھا, پھر جا کے یہ ویڈیوز بھی بنتی تھی, اور پھر یہ گناہ بھی ہوتا تھا, اور گناہ کے بعد اس کی ویڈیوز بنی جاتی تھی. یہ وہی ویڈیو ہے جو ویڈیو ہوئی وائرل, 7 منٹ کی, شاید کہتے ہیں کہ ڈیوریشن. اچھا, میں نے بھی بس وہ کچھ لوگوں نے وہ جس طرح آپ نے بتایا کہ وہ سنے ہیں, کلپ سنے ہیں, تو بس میری نظر سے کلپ ہی سنے ہیں, مجھے نہیں پتا کہ کتنے منٹ کے ہیں, اور I don't know کہ پیچھے کریکٹرز کیا ہیں. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں پتہ نہیں نشے کی حالت میں تھے, کچھ لوگ پتہ نہیں کیا کیا لوگوں کے ویوز ہیں, میں نہیں جانتا. لوگوں نے تو بالکل ٹھیک ہے, لوگوں نے تو یہ بھی کہا کہ عمیری گرفتار ہو گیا, لیکن میں بالکل نہیں کہوں گی کہ عمیری سی سی ڈی کے پاس ہے, اور وہ نیفے میں پولیس کے پاس ہے, عمیری کے پسٹل چلا یا چلنے والا ہے, میرے پاس ایسی کوئی اطلاعات نہیں ہے. البتہ خاتون کو پولیس نے گرفتار کیا, تھانہ اروپ ہے گجرانوالہ کا, جہاں پر کیس رجسٹرڈ ہوا اور پھر اس کو گرفتار کیا گیا. میں بات کروں گی آج زین, اگر آپ مجھے اجازت دیں, کھل کے تفصیل سے وداؤٹ سینسر. آپ کریں, رائٹ, بالکل, یو ہیو رائٹ. ہم جس ملک سے تعلق رکھتے ہیں, ہم جس عوام کا حصہ ہیں, یہاں پر خاتون کو ایک پولیس والا اچھی خاصی ادھیڑ عمر کا یہ بھی کہتا ہے تم تھانے کیسے آ گئی, خاتون کی تو صرف خوشبو لینی چاہیے, یہ تو صرف سرور لینے والی چیز ہے. یہ تمینہ نہیں کہہ رہی, یہ ویڈیو چیخ چیخ کے کہہ رہی ہے وردی والے شخص کے لیے. وردی والا کو 25 سال کا لڑکا نہیں ہے, ادھیڑ عمر کا آدمی ہے, باوردی یہ گفتگو کر رہا ہے, اور باقاعدہ جس کے ساتھ کی ہے سب ہے میرے پاس. میں نے کبھی ہوا میں تیر نہیں چھوڑے, میں ثبوتوں سے بات کرتی ہوں. یس, آئی ہیو ایویڈنس, آئی ہیو ویڈیو. ادھیڑ عمر کا پولیس آفیسر, گرے بال ہیں, وائٹ اینڈ بلیک مکس ہیں. اچھا خیر, میں آپ کو آگے بتاتی ہوں میں آپ کو آگے. ٹھیک ہے, ایسے ملک سے ہم تعلق رکھتے ہیں, ہم ایسے ملک سے تعلق رکھتے ہیں جو بالکل شریف, پیاری, بہت اچھی خواتین ہیں. ہم ایسے ملک سے تعلق رکھتے ہیں جس میں فحاشہ عورتیں بھی ہیں,
استعمال بھی ہوتی ہیں, سب کچھ ہوتا ہے. ونس اگین اچھے برے لوگ ہر جگہ موجود ہوتے ہیں. ہم یہ کہیں کہ عمیری ولی جو خاتون ہے کئی عرصے تک گھر کے اندر بلاتی تھی, رج کے نشہ ہوتا تھا, گناہ ہوتا تھا, ویڈیو بنتی تھی, بن گئی, اس ٹائم آپ کو اعتبار تھا اس پہ, اوکے. اب آپ پرچے میں یہ لکھواتی ہیں کہ 10 لاکھ روپے کی ڈیمانڈ کی. اچھا, میں 10 لاکھ روپے کہاں سے دوں, میرا تو بندہ پہلے ہی ہینڈ ٹو ماؤتھ ہے, میرے پاس لاکھوں روپیہ کہاں سے آیا, نہیں دو گی تو ویڈیو وائرل کر دوں گا, نہیں دے پائی تو ویڈیوز کو وائرل کر دیا. ٹھیک ہے. خاتون یہ کلیم کرتی ہیں FIR کے اندر. اچھا, زبردستی ہو گیا, غلط ہو گیا, اوکے. آپ کا یہ آفس ہے نا جہاں بیٹھے ہیں, بالکل, آپ نے مجھے لوکیشن, آپ نے مجھے بلوایا, عزت کے ساتھ میں آئی, بیٹھی. بالکل. اگر میں آپ کو جانتی نہیں ہوں اور آپ ایک بلیک میلر ہیں, فار ایگزامپل مجھ پر بلیک میلنگ کریں گے, تو کیا میں آپ کے آفس کے اندر آ کے یہاں بیٹھ سکتی ہوں؟ ممکن ہی نہیں ہے بھائی, دروازہ ہی نہیں کھلنا, کون آیا باہر, رائٹ؟ ایسی ہے. گھر کے اندر جب ایک بندہ آتا ہے نا تو وہ رضامندی سے آتا ہے. یاد رکھنا میری بات, میں اپنے کرائم شوز کے تجربے پہ بات کر رہی ہوں, اور یہ بات پہلی دفعہ نہیں ہوئی ہے اس ملک میں, یہ باتیں بڑی دفعہ ہوئی ہیں جس میں بیبیاں یہ کہہ رہی ہوتی ہیں, ہوئے ہوئے ڈاکو آ گئے سی رات نوں تے میرے بندے نو قتل کر کے چلے گئے. ڈاکو نہیں ہوندے ہو, اچھا, وہ آشنا کے بھیجے ہوئے بندے ہوتے ہیں جس نے شوہر کو مارنا ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد اس کے ساتھ شادی کرنی ہوتی ہے. بہت کیسز کر چکی میں ایسے ایگزامپلس. میری بات شاید کچھ لوگوں کے لیے حیران کن ہو, لیکن تمام کے تمام جو سینئرز ہیں وہ متفق ہوں گے کیونکہ انہوں نے دیکھا ہوا سب کچھ. اب یہ سچی ہو گئی ہیں. ہمیشہ یاد رکھنا, ریپ کیس میں زبردستی ہے یا رضامندی سے ہے, اس میں کہیں نہ کہیں خواتین انوالو ہوتی ہیں. ایسی رضامندی ہوتی ہے, جدھر پکڑے گئے, جدھر کسی کو پتہ لگ گیا, جدھر خرچہ پانی بند ہو گیا, وہاں پہ بندے کو گندا کر دو. او ہو زبردستی کر لی, استعمال کرتا رہا, شادی کا جھانسا دیتا رہا, بلیک میل کرتا رہا. مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا, میں تو پیار کرتی تھی. بڑے جملے ہیں ایسے. صرف عمیری کیس کی بات نہیں ہو رہی, اوور آل بات ہو رہی ہے. یہ خاتون کہتی ہیں کہ میرے ساتھ اس نے زبردستی کی ہے. آپ سے سوال کرتی ہوں, کتنی دفعہ زبردستی ہوتی ہے؟ زبردستی تو ایک ہی دفعہ ہوگی نا, شاید ایک دفعہ بھی نہیں ہو پاتی پوری طرح سے. ٹھیک ہو گیا. اب یہ خاتون کہتی زبردستی بھی ہو گئی ہے, سب کچھ ہو گیا ہے, ویڈیو بھی بن گئی. بھائی آپ کی جو گفتگو ہے نا بیچ میں, بڑی معذرت کے ساتھ, وہ زبردستی والی نہیں ہے. وہ تو پتہ نہیں رضامندی سے بھی 10-12 قدم آگے نکل کے گئی ہوئی ہے. ایسی وہ تو احاطہ بھی نام کرانے کو تیار تھی. اب وہ نشے میں کہہ رہی تھی یا حقیقتاً دل میں ہی یہ تھا, مجھے نہیں پتا, لیکن یہ سب پورے پاکستان نے سنا. اور پھر جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. اب آپ نیکسٹ سوال کیجئے. تہمینہ, ابھی ایک ویڈیو جڑاوالا کا کیس تھا, بڑا ایک وویلا جو ہے وہ مچا سوشل میڈیا کے اوپر. ایک چیز گردش کرتی ہے کہ عمرے پر جانے والے لوگوں کے ساتھ اسکیم ہو گیا, فراڈ ہو گیا. یہ کہانی ایسی بات ہے, آپ نے کور کی, کریڈٹ بھی آپ کو جاتا ہے, آپ کی خبر پر پروگرام پر ایکشن ہوتا ہے, ادارے حرکت میں آتے ہیں, اور پھر ان ملزمان کو بھی گرفتار کر لیا جاتا ہے. اچھا, ایک صدام نام کا آدمی ہے, پتہ نہیں صدام حسین ہے یا آگے اس کا کیا نام ہے, لہٰذا مجھے کنفرم اس ٹائم یاد صدام ہے, تو ہم صدام کہیں گے. صدام ایک ڈیرے دار ہے جو جڑاوالا کے ایک نجی گاؤں میں رہتا ہے اور ذرا کھاتا پیتا آدمی ہے. یہ جاتا ہے جناب اراضی سینٹر میں, اور وہاں جا کر یہ اپنے کام شام جو بھی اس کو ضرورت ہوتی ہے کام کرتا ہے. وہاں پر ایک آدمی سے اس کی گفتگو ہو جاتی ہے, اور باقاعدہ ڈیلی بیسس پر پھر یہ جانے لگتا ہے, اس سے سلام دعا ہو جاتی ہے, اور آہستہ آہستہ ایک دن صدام یہ کہتا ہے, یار میں اللہ کا نیک بندہ ہوں, اللہ نے مجھے بڑی توفیق دی ہے, میں نا ہر سال عمرے پہ لوگوں کو بھیجتا ہوں, نیکی کرتا ہوں. اچھا, اگر تم نے بھی کسی کو بھجوانا ہے تو مجھے ضرور بتانا. اس نے کہا میری ماں, میرا فلانا, میرا فلانا. اوکے, ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, میں نے کسی کو بھی تو بھیجنا ہے نا, تو چلو تم سے سلام دعا, اچھے دوست بھائی بن گئے ہو تو تمہاری فیملی کو اکوموڈیٹ کر دیتے ہیں. 5 لوگ گئے, 3 ایک گاؤں کے تھے اور 2 اس کے ساتھ والے گاؤں کے تھے, لیکن جڑاوالا کے تھے. ٹھیک ہے, ایریا جڑاوالا کا تھا لیکن گاؤں سیپریٹ تھے. گاؤں سیپریٹ تھے. پاسپورٹ دے دو, باقی معاملات میں دیکھ لوں گا. پاسپورٹ دے دیا, آئی ڈی کارڈ دے دیا, اس کا ویزا ساری ڈاکومنٹیشن کمپلیٹ, ٹکٹ ہوئی اسلام آباد ایئرپورٹ سے. اسلام آباد ایئرپورٹ سے ٹکٹ ہوئی, بتایا یار یہ دیکھ چیزیں معاملات پورے ہو گئے, بڑا خوش. گھر جا کے ماں کو بتا رہے ہیں, ماں کم ہو گیا سارا, ہن جانا ہے عمرے تے. ماں کہہ رہی ہے رات نہیں ننگ دی اج دی, سویر کدوں ہوئے گی, کدوں اللہ دے گھر پہنچنا ہے.
بوڑھی مائیں نا، دیسی دیہاتی مائیں اور اچھی پیاری مائیں. یہ وہ جگہ ہی اتنی پاک جگہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ وہاں پر جانا، ایک تو بلاوا آتا ہے تو پھر ہم جاتے ہیں، اور پھر جب جو شخص واپس آ رہا ہوتا ہے وہ ایک لفظوں میں بیان ہی نہیں کر سکتے نا، جانے کے لیے بھی اور واپس آنے کے لیے بھی دل گردہ چاہیے ہوتا ہے. آپ ایسا کریں کہ میرے پاس ڈیرے پہ چھوڑ جانا پانچوں کو، میرا ڈرائیور، میری گاڑی جائے گی، میں نیکی کروں گا تو پوری کروں گا. اتنا چنگا بندہ ہے یار، پیسے بھی لگا رہا ہے، اکوموڈیٹ بھی کر رہا ہے. انسان ویسے ہی پریشرائزڈ ہو جاتا ہے، تگڑے بندے سے ماڑا بندہ ہو جاتا ہے. ایسی ہے، یہ فطرتی عمل ہے. ہاں، یہ چھوڑ کے آئے ڈیرے پہ خود، اور باقاعدہ پھر وہاں سے اس نے ڈرائیور کو آواز دی، ڈرائیور نے گاڑی نکالی، گاڑی میں بٹھایا اور اسلام آباد لے گئے. ایئرپورٹ آنے سے کوئی 10-15 منٹ پہلے گاڑی کی بریک لگی، ایک شخص آیا، اس نے ہاتھ میں اٹھائے ہوئے تھے بیگ. ان بیگز میں 3 بیگز تھے. ان بیگز میں کیا ہے جی، یہ آپ کے لیے گفٹ سر نے دیا ہوا ہے، گفٹ ہے، ہمیں تو پہلے ہی پیسہ لگایا، بھجوایا، سارا کچھ کیا، اب کیا مزید رہ گیا تھا؟ نہیں، سر کی عادت ہے، سر دیتے ہیں. اس میں ہے کیا؟ اس میں جی تولیہ ہے، اس میں جوتا ہے، اس میں کنگھی ہے، اس میں مسواک ہے، یہ چیزیں ہیں، اور یہ آپ کے لوگوں کے لیے گفٹ ہے، آپ کے وہاں پہ کام آئیں گی. ٹھیک ہے جی، بدو بدی دے دیا، رکھ لیا. اسلام آباد ایئرپورٹ پہنچ گئے، کسی اللہ کے نیک بندے نے چیک ہی نہیں کیا، نہ کوئی اسکینر بولا، نہ کوئی FIA والے نے چیک کیا، نہ کسی اور نے چیک کیا. اچھا، گزر گئے، جہاز میں بیٹھ گئے. کیا تھا ان بیگز میں؟ 1.25 کلو کرسٹل تھا، آئس تھا. کتنا؟ 1.25 کلو. جی، وہ ڈل گیا، وہ گزر بھی گیا. جیسے ہی جدہ پہ لینڈ ہوا جہاز، اترے، اگلوں نے کہا آجو جی، سیکیورٹی نے پکڑ لیا. پھر کیسز چلتے رہے. اس پر پروگرام کیا میاں عمران ارشد نے، رائٹ؟ اس ٹائم کی بات کر رہی ہوں، پہلے سزا سے پہلے. اچھا جی، ٹھیک ہے. پھر کیسز چلے، سال کے بعد پتہ چلتا ہے ٹرائل کمپلیٹ ہوا، 25 سال سزا ہو گئی ہے. کسی کی 60 سال عمر ہے، کسی کی 65 سال عمر ہے. ایک ان میں سے تھی کوئی 36 سال کے تھے. کیا ہونا تھا؟ کیا وہ غریب بندہ جو کسی کے سہارے ماں کو بھیج رہا ہے عمرے کے لیے، وہ 30-35 لاکھ لگا کے یہاں سے وکیل کر سکتا ہے ریاستی لیول پہ؟ یہاں پاکستان، کہاں سعودی عرب، یہاں کا قانون سسٹم اور وہاں کا قانون سسٹم اور. ٹھیک ہے جی، بیچارہ صرف کیا کرتا ہے، دن اور رات روتا ہے، میں کیا غلطی کر بیٹھا ہوں، بس مجھے بلا رہا ہے. پہلے عمران ارشد کو بلایا، اس پر کوئی ایکشن ہو جائے، کوئی کام ہو جائے. پھر تہمینہ شیخ اپنے پروگرام میں سوالات کرتی ہے کہ ایئرپورٹ پورا سو رہا تھا، تو وہ تو نہیں کہیں گے تہمینہ کو تہمینہ بہت اچھی ہے، انہوں نے کہنا تیری ایسی کی تیسی. کون تھا اس ٹائم سیکیورٹی انچارج؟ اسکینر خراب تھے، ایک خراب تھا، دوسرا بھی خراب تھا، کیمراز خراب تھے، چیکنگ والے خراب تھے، آف لوڈ کرنے والے کہاں تھے جو اب آف لوڈ کرتے ہیں اسٹوڈنٹس کو؟ کہاں تھے یہ سب؟ اس لیے میں یہ کہتی ہوں، کام کرو تو ستھرا کرو، پھر کمی نہ چھوڑ کے آؤ. تو میں کمی نہیں چھوڑتی الحمدللہ. اس پر باقاعدہ صدام جو 6 سے 8 مہینے تک مجھے اس لڑکے نے بتایا جس کی والدہ تھی، باجی میں ہر ادارے میں گیا ہوں درخواستیں دیکھنے، کوئی پرچہ ہی نہیں کاٹتا تھا میرا. کہہ دیتے چل بہ جاؤ تھے جا کے. میں نے کہا کہاں گئے ہو؟ FIA گیا ہوں، CM ہاؤس کمپلین کرنے گیا ہوں، اس تھانے گیا، اس تھانے گیا. خیر پرچہ ہوا، لیکن بس ہوا. کچھ ہی دنوں کے بعد صدام گرفتار بھی ہوا اور پھر ضمانت بھی ہو گئی، باہر واپس ڈیرے پہ. اور دیکھتا ہے وہ یوں کر کے دیکھتا ہے ان کو، بقول اس لڑکے کے. وہ وقت مجھے نہیں پتا کہ واقعی اس نے دیکھا تھا یا انہوں نے الزام لگایا، بتاتے ہیں ایسا. اب جب تہمینہ شیخ پروگرام کر کے الحمدللہ سہیل سکھیرا صاحب، ہاں جی، RPO ہیں، فیصل آباد. جناب اللہ تعالیٰ ان کا بھلا کرے، شاید انہوں نے اس پر ایکشن لیا، کیونکہ میری اسپیسیفکلی اس ٹاپک پر بات نہیں ہوئی کہ آپ نے ایکشن لیا. خیر سربراہ ہیں تو ظاہر آنسریبل ہیں، ان کی سربراہی میں اس پر ایکشن ہوا اور صدام کو گرفتار کر لیا گیا ہے. اب گرفتار ہو گیا نا، اب ڈاکیومنٹیشن ہو گئی نا، اب شاید کوئی آگے مزید معاملات چل پڑے، کوئی امید. اللہ کرے ان لوگوں کے لیے آسانی پیدا ہو جو کہ لا علم تھے، جس کے لیے مین جو مدعا تھا ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچانے سے پہلے جو بے گناہ تھے ان کو واپس بلانا بڑا کام تھا. صاحب سے ریکویسٹ میں نے وہاں بھی کی، آج بھی کر رہی ہوں کہ پلیز ذرا ایکشن لیں. یہ یقینی بات ہے کہ ہمارے انٹیریئر منسٹر جو ہیں محسن نقوی صاحب ویسے بھی بے شمار کام کر رہے ہیں، اور ابھی ہم نے دیکھا کہ FIA کے حوالے سے، امیگریشن کے حوالے سے کافی کام کیا. اور پاسپورٹ کی ویلیو کی اگر ہم بات کریں تو وہ بھی جو ہے بہتری 5 درجے بہتری ہوئی ہے، 98 نمبر پر آ گیا ہے.
لیکن وہاں پر یہ بھی کام ضروری ہے محسن نقوی صاحب، آپ ظاہر سی بات ہے اس چیز کے اوپر بھی غور کریں، جس طرح ہمارے کرائم رپورٹرز ہیں، کرائم اینکرز ہیں جو کہ پروگرام کر کے آئے ہیں، نشاندہی کی ہے، لہٰذا خدا را اس فیملی کو بھی بلائیں. ان کے پاس تو یہاں سے عمرہ کرنے کے پیسے نہیں تھے، اب وہ وہاں پر کیسز کیسے جو ہے وہ وہاں پر پرسو کریں گے اور اپنی ضمانتیں کروائیں گے اور اپنے کیس کو کلیئر کر کے واپس آئیں گے. لیکن آپ برسر اقتدار ہیں اور آپ کے پاس یہ اختیار ہے کہ آپ ان جو بے گناہ لوگ ہیں ان کو واپس جو ہے اپنی فیملی سے ملوا سکتے ہیں. لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس پر ضرور ایکشن لیجئے گا. مجھے یہ بتائیے گا، ظاہر سی بات ہے لوگوں نے کہا، آپ نے بتایا ہے کہ ادھیر عمر پولیس آفیسر کے بارے میں کچھ بتا رہے تھے اور وہ ساتھ ہی آپ نے آگے وائنڈ اپ کر دی، وہ کیا اگزامپل دی نا میں نے آپ کو. اگزامپل کے علاوہ وہ کچھ شخصیت بھی تو ہوگی نا؟ شخصیت وہ ڈی ایس پی کی ہے، شخصیت وہ ایک ڈسٹرکٹ میں باقاعدہ تعینات ہیں. حافظ آباد کے علاقہ لگتا ہے، شاید آپ قریب قریب پہنچ چکے. اور پھر جب ہم بات کرتے ہیں ان کے اس حرکت کے مزید ایک ہفتے کے بعد کی، پھر یہ ایک سائل کو ماں اور بہن کی پنجابی میں گندی گالیاں دے رہے ہیں. اوے تیری پینڈ نال انج ہوئے تے تینوں پتہ لگے انج. از دس وے ٹو ٹاک؟ یونیفارم کا یہ مطلب ہے کہ اس طرح آپ نے ڈیل کرنا ہے سائل کو؟ سائل آپ سے کوئی توبہ استغفار پیسے مانگنے بھیک مانگنے نہیں آیا، سائل تو انصاف مانگنے آیا انصاف اور آپ کو انصاف کی تو تنخواہ ملتی ہے کہ آپ نے کسی کی بات سننی ہے، اس کا مسئلہ حل کرنا ہے، اس لیے تھوڑی نا کہ آپ گالیاں دینی شروع کر دیں. یہ حالات ہیں. تو جس طرح میں بتا رہا تھا کہ ایک سوشل میڈیا کے اوپر فاطمہ جتوئی نامی ایک ٹک ٹوکر ہیں، ان کی بھی کوئی قابل اعتراض یا نازیبا ویڈیو وائرل ہوتی ہے. تو ایک اس ٹاپک کو ڈسکس کرنا اس لیے ضروری میں سمجھتا ہوں کہ یہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ویڈیوز جان بوجھ کر وائرل کروائی جاتی ہیں یا وائرل خود کرتے ہیں، اور بعد میں یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ اے آئی جنریٹڈ ویڈیوز ہیں. اس بارے میں کیا ہے؟ کیا وہ واقعی ویڈیوز اوریجنل ہوتی ہیں یا اے آئی جنریٹڈ ہوتی ہیں؟ آپ چونکہ کرائم کی بیٹ کرتی ہیں تو یہ جو میکانزم ہے اے آئی جنریٹڈ ویڈیوز کو چیک کرنے کا، یہ میکانزم کیا ہے؟ یہ کس کے پاس اختیار ہے؟ ویڈیو اپلوڈ کرنا، وائرل کرنا کتنا بڑا جرم ہے؟ اور اس ویڈیو کو سامنے لے کر آنا، یعنی کہ اس کے حقائق کو سامنے لینا، کیا یہ اے آئی ہے یا پھر وائرل کی گئی ہے بلیک میلنگ کی مد میں؟ یہ سارا میکانزم کیا ہے؟ یہ ویڈیو کا تماشا جو ہے نا، یہ پچھلے کوئی 3 سے 4 سال سے زیادہ ہو گیا ہے. اس سے پہلے بھی ہوتا تھا لیکن کہیں ریئر، بہت کم. ایسے ہی ہے، سلیکٹیو لوگ ہوتے تھے. سٹارٹ ہوا تھا پولیٹیشین سے. ایک ہمارے ایسے پولیٹیشین جنہوں نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے آنسو بہائے اور یہ کہا کہ میری جوان بیٹیاں دیکھ رہی ہیں، کیا کر رہے ہو؟ ہم میاں بیوی تھے ہوٹل میں اور ہمیں نہیں پتا کہ آپ لوگوں نے وہاں پر ہماری ویڈیو بنا لی. مجھے بتائیں، اس ملک کی بھاگ دوڑ زین اور تیمینہ کے کندھے پہ نہیں ہے، سیاست دانوں کے کندھے پر ہے. ایم پی اے سے شروع کریں، ناظم سے شروع کرتے ہیں اور وزیر اعظم تک، سب کی کوئی نہ کوئی ذمہ داری اور سیاسی عہدہ اور معاملات اور سب چل رہے ہیں. جب ہماری ساکھ میں یہ کچھ ہوگا سٹارٹ تو پھر باقی لوگ کیوں نہ کریں گے؟ ہو گیا سٹارٹ. کون بناتا ہے؟ کیوں بناتا ہے؟ رجیم چینج ہونے کے بعد وہ باہر آ جاتی ہیں، رجیم چینج نہیں ہوتی تو وہ چھپا کے رکھی جاتی ہیں، سب لوگ سمجھتے ہیں. اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں ٹک ٹاکرز کی. ٹک ٹاکرز کی ویڈیوز، اور ایک ایسی ٹک ٹاکر جو ہر چینل کو بیٹھ کے انٹرویو دیتی ہیں، کھلے ڈلے پیسے کماتی ہیں. دبئی کی ویڈیوز، یہاں کی ویڈیوز، اور ہر پولیٹیشین کی چیئر کے پاس بیٹھ جاتی ہیں. اب اس سے آگے لفظ میں نہیں بولوں گی کہ کہاں بیٹھتی ہیں، کہاں کی تصاویر میں نے اور آپ نے کیا سوشل میڈیا کی زینت بنی رہی. کبھی ہم نے دیکھا کہ بیڈ پہ پاؤں والی سائڈ پہ بیٹھی ہیں، کبھی ہم نے دیکھا کہ چیئر پہ بیٹھی ہیں، کبھی ہم نے دیکھا کہ وہ جگہ شاید جہاں کوئی صحافی نہ پہنچ پائے وہ پہنچ جاتی ہیں. پتہ نہیں جادو کا کون سا چراغ ہے ان کے پاس کہ وہ یوں رگڑتی ہیں اور پہنچ جاتی ہیں. اب آپ سمجھ چکے کہ ہم کن کی بات کریں، کیونکہ یہ ٹاپک پرانا ہو گیا ہے. نئی ویڈیو آ جاتی ہے، پرانی بھول جاتے ہیں، اگلی پہ لگ جاتے ہیں. ہاں، یہ ویڈیوز میں نے اس لیے یہ سارے کو ایلیبوریٹ کرنے کے لیے بول دیا کہ میکانزم کیا ہے. بالکل. پھر انہوں نے مختلف ٹی وی چینلز پر بیٹھ کے اس چیز کو کلیریفائی بھی کیا کہ میں کیسے پہنچ جاتی ہوں، میں کتنے پیسے کماتی ہوں، میرے پاس کیا پیسہ ہے، کس طرح، یہ سب کچھ انہوں نے بتایا. اب ویڈیو کا نا ہر کوئی تیسرے چوتھے دن 5ویں دن ہم سنتے ہیں کہ ایک نیا قصہ کھلا ہوتا ہے. ٹک ٹاکرز کی آپ نے بات کی.
صادق بلوچ خان صاحب ہیں جو کہ DPO ہیں, ڈی جی خان, ڈی جی خان, یس, ڈیرا غازی خان, ان کی ایکس وائف ہیں یا نہیں ہیں؟ عائشہ صادق خان بلوچ. ہم نہیں, میں نہیں کہتی کہ ہاں بیوی ہے صاحب کا, نہیں, وہ اور تو میں یہ اب بھی نہیں کہتی کہ صاحب کا بیوی نہیں ہے. اب تو آن ہو گیا نا وہ پکچرز ریسنٹلی. زبانی کلامی کی باتیں اور ہوتی ہیں, ڈاکیومنٹس اور ہوتے ہیں, اس لیے میں بات کرتی ہوں جب میرے موبائل میں ڈاکیومنٹ ہوگا, میں اپنے انداز سے چلتی ہوں. بالکل. ان کو نہیں بخشا یار آپ لوگوں نے, ایک بندہ جو پورے ڈسٹرکٹ کو سنبھال رہا ہے, ہاں, باوردی شخص, کمانڈ ہے اس کے پاس, ہم کیا کسی کو کہہ سکتے ہیں؟ پھر ہم لیول چیک کریں, عمیری ڈسکس کر رہے ہیں کہاں بیٹھ کے؟ نیشنل ٹی وی چینلز پر بیٹھ کے ہم ڈسکس کرتے ہیں. ہم USA میں بیٹھ کے عمیری ویڈیو کو لے کر باتیں کرتے ہیں. ہم وہ لوگ ہیں جو یہ کہتے تھے پاکستان میرا ملک ہے, میں غداری نہیں کر سکتا. آپ جرنیلوں کی باتیں مت مانا کریں, ہمارا تعلق اس انسان سے ہے. وہ ٹاپک اور ہے, میں اس کے ویڈیو کی بات پہلے ویڈیو کی بات کریں, پھر ہم سیاسی انفلوئنسرز کی بات کریں گے. بالکل کرتے ہیں. ویڈیو کچھ AI جنریٹڈ ہوتی ہیں, نو ڈاؤٹ. آپ اور میں کیا, ہم مل کر سب زور لگا لیں, AI سے نہیں لڑ سکتے. ٹھیک ہو گیا. اور AI کی جنریٹڈ ویڈیو, AI کی جنریٹڈ پکچر یا ایڈیٹنگ, وہ اور پیور ویڈیو, اس میں بڑا ڈیفرنس ہوتا ہے. جس کو دیکھنا آتا ہے, سمجھنا آتا ہے, اس کو سمجھ آتی ہے. جو اناڑی بندہ ہے شاید اس کو نہیں بھی آتی. کچھ ویڈیوز باقاعدہ طور پر بلیک میلنگ کے لیے ہڈن کیم سے کیپچر کروائی جاتی ہیں, رکھی جاتی ہیں. جب مقاصد پورے ہو جاتے ہیں, ٹائم پیریڈ پورا ہو جاتا ہے, پھر باقاعدہ ان ویڈیوز کا استعمال کیا جاتا ہے. جتنی دیر کوئی بلیک میل ہوا تو ہوا, جب نہ ہوا یا کوئی مفاد نہ پورا ہوا, ڈز وائرل. یہ سب کچھ ہوتا رہا, ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا. یقین کریں بڑھ جائے گا. کیوں؟ AI اب کی پیدائش ہے, اب کی پیداوار ہے. آج سے 10 سال پہلے کون جانتا تھا AI کہاں ہے؟ اس وقت تو ویڈیوز کا بھی رجحان کم تھا, بہت ریئر تھا. اب یونیورسٹی میں AI سبجیکٹ پڑھاتے ہیں بھائی, بیچلرز ہے AI میں, تو پھر یہ سب کچھ تو ہے نا. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ سب جھوٹی ہیں یا سب سچی ہیں. سب سے پہلی چیز میں نے, چونکہ اس لیے اس ٹاپک کو ایلیبوریٹ کرنے کی کوشش کی, ہم معاشرے میں کوشش کرتے ہیں کوئی چیز ڈیلیور کر سکیں. کوئی بھی شخص, چونکہ آپ کرائم کی بیٹ کرتے ہیں, یو ہیو اے لاٹ آف نالج اباؤٹ کرائم, ٹھیک ہے, کوئی بھی شخص کسی کو ویڈیو کے ذریعے بلیک میل کرتا ہے, اس کے اوپر کون سی دفعات لگتی ہیں, یا پھر وہ کتنا بڑا سنگین جرم ہے, یا پھر جو ویڈیوز بنا کر وائرل کر دیتے ہیں, حقیقی معنوں میں وائرل کر دیتے ہیں, وہ کون سے جرائم جو ہیں اس کے مرتکب پاتے ہیں. دیکھیں, سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں یہ ویڈیو پر کیا جرم ہے اور کیوں ہے اور کیا سزا اس کی ہوتی ہے. کیونکہ اب تو پیکا ایکٹ بھی چونکہ ایڈ ہو گیا ہوا ہے نا. پیکا ایکٹ مجھ پر, آپ پر, ہر وہ صحافی یا ہر وہ شخص جو یوٹیوب کا استعمال کرتا ہے, سوشل میڈیا کا استعمال کرتا ہے, جناب اس پر لگتا ہے. ایسے ہی ہے. اب جب قانون حرکت میں آتا ہے نا زین, تو وہ آپ کو اتنی سی غلطی پہ بھی پکڑ لے گا. ہمارے ہاں فار ایگزامپل قتل کا مشورہ دینے والا بھی قاتل جانا جاتا ہے, جس پر دفعہ 109 لگتی ہے. ایسی ہے مشورتاً. موجودہ صورت معذرت کے ساتھ 109 میں صرف ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی ہوئی, اس کے علاوہ کوئی اور پھانسی نہیں ہوئی. جواب تو آپ نے دے دیا, اب میں کیا بولوں. اب مجھے بتائیے, یہاں پر ڈبل مرڈر, ٹرپل مرڈر کے ملزمان میں نے خود دیکھے 6 مہینے بعد باہر پھر رہے ہوتے ہیں, ریفلیں لے کے, بڑے بڑے بال ہے, مجھے رکھی ہوئی ہیں, کیا ہے جی میرا کسی نے کی کر لیا. اب کیا کہیں گے ہم کہ ہمارا ملک میں قانون نہیں ہے؟ کہہ سکتے ہیں ہم؟ نہیں کہہ سکتے. نہیں, ممکن ہی نہیں ہے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں انصاف ہی نہیں ملتا؟ جی ہاں, ممکن نہیں ہے, نہیں کہہ سکتے. اسی طرح سے جہاں پر ہم ویڈیو کی باتیں کرتے ہیں, دیکھیں ویڈیو کے حوالے سے FIA باقاعدہ طور پر ایک ڈپارٹمنٹ جو اس کو دیکھتا ہے, وہ اس پر NCCIA نیشنل سائبر کرائم کام کرے, اس پر کر رہے. وہ ڈکی بھائی پہ کیا تھا, اور ایک ہی ڈکی بھائی ہے پورے ملک میں, اور کوئی عوام نہیں ہے, بندہ کوئی نہیں, اور پبلک ساری ایک ہے. ڈکی بھائی کے اوپر کرنے کے بعد بھی تو حالات چینج ہو گئے نا. اچھا نہیں, حالات کو چھوڑیں, ڈائریکٹر صاحب جو کچھ ہوا, میں وہ بات نہیں کر رہی. صرف اور صرف میری بات سنیں, آپ کے پاس اختیار ہے نا آپ کی زبان کا, آپ کر رہے ہیں کام, کر رہے ہیں نا. ایسا تو نہیں ہے آپ بولنا بھی چاہتے ہیں, بول بھی سکتے ہیں, منہ میں آواز بھی ہے, زبان بھی, اور آپ ایسے بیٹھے ہیں. ایسا نہیں ہوتا, ممکن نہیں ہے, ممکن نہیں ہے. پھر جن کے پاس اختیار ہے وہ کام کیوں نہیں کرتے؟ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں تہمینہ شیخ, کرائم رپورٹر, نڈر صحافی, لوگوں کی پگڑیاں اچھالتی ہیں, اور FIA کے اندر آپ کی بھی تو انکوائریز ہیں, وہ انکوائریز
کا کیا بنا؟ کیا FIA نے کام نہیں کیا، حرکت نہیں کی؟ آپ جیسی صحافی پہ اگر وہ کر سکتے ہیں پھر تو کسی کے اوپر بھی وہ کارروائی کر سکتے ہیں. میں بتا دیتی ہوں آپ کو، کر سکتے ہیں نا، کرتے ہیں. میرا سوال ادھر ہی ہے، میں آپ کے سوال کا جواب بالکل دوں گی، لیکن آپ مجھے بتا دیں کرتے ہیں. ہر ویڈیو پہ کام ہوتا ہے، بالکل ہر ویڈیو پہ ہوتا ہے. مثال کے طور پہ ثابت کرتے ہیں کس کس پہ ہوا. آپ کی ویڈیوز پہ؟ نہیں میری کون سی ویڈیوز پہ؟ وہ جو انکوائریز لگی ہوئی ہیں آپ کی. کون سی، کس پہ انکوائری لگی میری؟ جس میں مختلف لوگ جو ہیں، بلکہ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم اداروں میں جا کے ذلیل ہونا ہی نہیں چاہتے. میں کہہ رہی ہوں میری کس چیز پر انکوائری لگی تھی؟ وہ ایک ویڈیو جس کے اوپر آپ نے بڑا سخت طریقے سے الزام لگایا تھا، مثلاً سوالات کیے تھے. ویڈیو پہ تو ہوا ہی نہیں تھا کام تو کسی اور بات پہ تھا. میں آپ کو آنسر دیتی ہوں، تفصیل سے بتاتی ہوں. FIA کی انکوائری کے اوپر بتا دیں آپ مجھے پہلے یہ بتائیں کہ کس کس ویڈیو پر کام کیا گیا NCCI کی طرف سے. NCCI نے ابھی اس طرح کام نہیں کیا، کیونکہ NCCI کے جیسی مرض وجود میں آتی ہے، ایک انفلوئنسر کو یا ایک یوٹیوبر کو پکڑتے ہیں اور پھر خود ہی بے نقاب ہو جاتے ہیں. اس کے بعد اس ادارے کی جو کریڈیبلٹی ہے اس کو بحال کرنا بڑا مشکل ہو گیا تھا. اب بات آپ نے جواب مجھے اب آگے دیا کہ جس طرح کرنا چاہیے اس طرح سے نہیں ہوا. ہاں، تہمینہ شیخ کو بالکل بلایا گیا، بالکل انکوائری ہوئی. کس چیز کے اوپر؟ میں آپ کو بتا دیتی ہوں، میرے پروگرامز کوئی 12-13 یا شاید 13.5-14 سال، یہ ٹوٹل میرا جو ہے وہ پریکٹس ہے، وہ پیریڈ ہے. اس دوران تہمینہ شیخ 2019 میں کس گاؤں میں جا کے کس کیس پر کام کر کے آئی تھی، وہ بندی جو تھی اس بندی کا نام رابعہ نہیں تھا، ساجدہ تھا. اچھا، یہ مسئلہ تھا میرا، صرف نام کا فرق تھا. اس ٹائپ کے میری انکوائریز تھیں. کتنی انکوائریز ہیں؟ دو میری انکوائریز تھیں. میں باقاعدہ ایک اچھے پاکستانی ہونے کی نیچر سے گئی، پیش ہوئی، اپنی سٹیٹمنٹ دی، IO کی کال پر حاضر ہوئی اور واپس آ گئی. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ میں اپنی کسی بھی انکوائری میں کہیں بھی گلٹی نہیں ثابت ہوئی. رپورٹ آ گئی؟ یس. اور پھر اس کے بعد ہائی کورٹ نے بھی مجھے بلایا. اس بات کا بھی پتا ہوگا، بہت زیادہ وائرل تھا. کافی لوگوں نے، ظاہر سی بات اس وقت سوشل میڈیا کی زینت بن چکا تھا. بالکل. اور اس میں بھی وہی بات ہے نا کہ اچھے لوگ بھی تھے، برے لوگ بھی تھے، کچھ میرے حق میں، کچھ میرے خلاف. اب تب تھا کیا، اس پر بات کر لیں. کمرہ عدالت میں تھا کیا، ہوا کیا، آپ بتائیں. کیا مجھے یہ کہا جا رہا تھا کہ نیو کی مالک میں ہوں. اچھا، میں نیو کی مالک ہوں. آپ بتا دیں آنر میں ہوں. کب سے؟ مجھے پتہ ہی نہیں چلا، میں اتنی لینڈ لارڈ ہو چکی ہوں. اچھا، میں بھی حیران ہو گیا ہوں کہ نیو کی مالک ہیں تو پھر نوکری کے لیے کچھ لوگ. اب مجھے بتائیے کہ یہ مسائل تھے میرے. یعنی کہ جو مین ایشوز تھے وہ صرف آپ کو صرف تنگ کرنا یا آپ کو اذیت پہنچانا تھا آپ کے مطابق، کہ وہاں پر آپ سے یہ سوالات کیے جا رہے ہیں کہ آپ مالکن ہیں. آپ جو ہیں وہ اپنے ان پروگرامز کے جو تھامبنیلز ہیں یا جو لکھا جاتا ہے وہ آپ کی مرضی سے ہوتا ہے، آپ کے سب انڈر ہے. میں نے کہا جی اس کا الگ ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے. یہ تو میں نے بھی سوال کرنا تھا، چونکہ آج سے کچھ عرصہ پہلے اگر تہمینہ شیخ کو تذکرہ کیا جائے نا، ڈسکس کیا جائے تہمینہ شیخ کا، تو ایک چینل تھا جہاں پر ایک تہمینہ شیخ کے بارے میں کہانی مشہور ہوئی تھی کہ تھمبنیل جو ہے وہ غلط لکھا گیا، نازیبا الفاظ کا استعمال ہوا اور بڑے ڈکے چھپے لفظ میں. تو تہمینہ کو جب پتہ چلا اس کی ویڈیو کے اوپر یہ تھمبنیل تھا تو تہمینہ طیش میں آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ یا تو یہ ویڈیو ڈیلیٹ کریں، یہ تھمبنیل چینج کریں، ورنہ یہ میں ادارہ چھوڑ کے جا رہی ہوں. اس میں صداقت ہے؟ بالکل ایسا ہوا تھا. تو اگر اتنی جوشیلی اور اتنے اچھے انداز سے آپ اداروں کو خیر بات کہتے رہی، یہ ابھی کی ریسنٹلی آپ کی ویڈیو، ان کے تھمبنیل، ساس کا کردار خراب، داماد اپنی ساس کے ساتھ، انتہائی شرمناک حرکت کے بعد داماد فرار، سہاگ رات تھی اور 10 سالہ بچے نے دلہن کو آگے سوال یا نشان، کنواری لڑکی نے ناجائز بچے کو جنم دے کر ہوش اڑا دیے. کیا میں بتاتی ہوں، لاسٹ لائن دوبارہ پڑھیں پھر میں اس کو بتاتی ہوں. کنواری لڑکی نے ناجائز بچے کو جنم دے کر ہوش اڑا دیے، سگا چچا بچے کا باپ نکلا. یہ دونوں ایک ہی ویڈیو کے ہیں. یہ دونوں تھمبنیل 2 لائنیں تھی اور دونوں ایک ہی کی. کنواری لڑکی نے ناجائز بچے کو جنم دے کر ہوش اڑا دیے، سگا چچا بچے کا باپ نکلا. نیچے پھر دوسری لائن یہ ساتھ لکھی جا رہی ہے، معصوم بچی کے ساتھ آخر کیا ہوا. جواب آپ نے اوپر پہلے بتا دیا ناجائز بچہ ہوا، نیچے کہہ رہے ہیں کیا ہوا. اچھا، یہ سارے تھمبنیلز کیوں بنواتے ہیں آپ ایسے؟ میں پہلے اس لائن کو ڈیفائن کروں گی. جی، کنواری لڑکی کے ہاں ناجائز بچہ پیدا ہوا. ہاں، یہ کیس آپ کو یاد ہے؟ میرا میں نے پورا پروگرام دیکھا ہے. یاد ہے نا؟ یہ
کیس جس گاؤں میں ہوا تھا اس گاؤں میں ایک ظالم نمبردار تھا. بہت اچھا کیا آپ نے یہ لائن لکھی اور باقاعدہ مجھ سے سوال کیا. میں کلیئر کرتی ہوں آپ کو. اس نے 4 سے 5 مرلے کا گھر ایک رحم کھا کے فیملی کو دیا تھا, چونکہ فیملی جو ہے وہ بہت اس کے مالی حالات کمزور تھے. اس فیملی میں ایک یہی ان میرڈ لڑکی بھی رہتی تھی جس کی عمر شاید کوئی 17 یا 18 سال ہوگی, شاید کوئی سال اوپر یا سال نیچے. وہ فیملی مجھے اپروچ کرتی ہے. اچھا جی, میں آپ کو ثبوت دے سکتی ہوں ان تمام چیزوں کے. جو میں بات کر رہی ہوں آپ مجھ سے ایویڈنس مانگے میں دوں گی. یہ چلیں گے ساتھ ساتھ, یہ چل رہے ہیں. اب مجھے فیملی اپروچ کرتی ہے. تہمینہ شیخ اپنی ٹیم کے ساتھ وہاں پر جاتی ہے. جا کر لڑکی کو بٹھایا ہوا ہے چارپائی کے اوپر. پہلے ساتھ یہاں سے یہ بھی بتائیں, جب کوئی فیملی تہمینہ شیخ سے رابطہ کرتی ہے, اپروچ کرتی ہیں, تو تہمینہ شیخ کی ورکنگ کیا ہوتی ہے جس کے بعد تہمینہ شیخ ان کے ایڈریس پہ پہنچ جاتی ہے اور اپنا پروگرام؟ تہمینہ شیخ نے کام کیا ہے 0 سے سٹارٹ. پرچی صحافت مجھے نہیں آتی, یہ کال صحافت مجھے نہیں آتی, سفارشوں والی صحافت مجھے نہیں آتی, نہ میں نے کبھی کی ہے. ہر وہ شخص جو باقاعدہ 0 سے سٹارٹ کرتا ہے نا, اس کو پتا ہوتا ہے اسٹیپ وائز معاملات کو کیسے لے کر چلنا ہے. اچھا, ہم سونے کا چمچ لے کے پیدا نہیں ہوئے. بالکل. میرا تعلق اس فیملی سے نہیں ہے جس میں یہ کہوں کہ بہت بڑے بڑے صحافی بیٹھے. نہ بھائی, پورے خاندان میں ایک تہمینہ شیخ ہے جس کا صحافت سے تعلق ہے پورے خاندان میں, اور کوئی نہیں ہے جو میڈیا سے ریلیٹڈ ہو. اب میں نے چونکہ 0 سے صحافت کو سیکھا, میں نے ایز اے نیوز اینکر کام کیا, پروگرامز میں کام کیا, مختلف پروگرامز کو ہوسٹ کیا. اس میں مارننگ شو بھی ہے, اس میں گفتگو پروگرام میرا بہت اچھا چلتا تھا, اس میں زاویہ پروگرام A+ پروفائل کے انٹرویوز ہوتے تھے, آپ کو سب پتہ ہے, یہ سب ہوتا تھا. اب اگر کوئی مجھے یہ کہ اچھا آپ کو تو کرائم رپورٹنگ بھی آتی ہے, تو پھر آپ کیسے زاویہ بھی کر لیتی تھی, یہ تو غلط بات ہے. تو پھر کہنے والے کچھ بھی کہتے ہیں. میں اپنے سورسز کے تھرو اس بات کو کلیریفائی کرتی ہوں, ویریفائی کرتی ہوں. اگر یہ بات سچی ہوتی ہے تو میں جاتی ہوں. اس طرح نہیں ہے کہ میں اٹھوں اور چلے جاؤں, جی اگلے نے کال کی تو تمینہ تیار کھڑی تھی. نو. اچھا, جب نمبردار کی فیملی نے آپ سے رابطہ کیا یا وہ میں نے ویریفائی کیا, کیس ٹھیک تھا. میں نے کہا مجھے واٹس ایپ کر دیں ایویڈنس کہ واقعی بچہ ہے, کیا تصویر ہے, کیا معاملات ہیں, کس طرح ہے. جو لڑکی ہے جو ماں بنی اس میں, وہ خود مجھے کال کرے, میں اس سے پوچھوں کہ کوئی الزام تو نہیں لگا رہا کسی کو بھی. یہاں پر اس کی عزت خراب کرنے کے لیے کوئی بھی کچھ بھی منہ سے بول دیتا ہے. بیچاری نے کیا یا نہیں کیا وہ ایک الگ معاملہ ہے, اور جو بعد میں پتہ چلتا ہے. ویریفائی ہوا کہ سب سچ تھا. میں گئی, میں نے لڑکی سے انٹرویو شروع کیا. اچھا. لڑکی کو پہلے میں نے کہا بھائی آپ ایسا کریں, آپ منہ ادھر کریں, بیک سے انٹرویو کرتے ہیں تاکہ آپ کا چہرہ نہ آئے. اچھا. اس فیملی نے مجھے یہ کہا کہ نہیں, جو ہونا سی ہو گیا. اسی تے پنڈ بھی چھڈ آئے, گھر بھی کھو لیا, گھروں بھی کڈتا, سانو پنڈ تو بھی کڈتا, ہوں رہ کی گیا ساڈے پلے. میں نے کہا آپ کی مرضی ہے. پھر میں نے اس سے انٹرویو شروع کیا لڑکی سے. وہ لڑکی پہلے تو ظاہر ہے جو اتنا بڑا مسئلہ ہو گیا اس کو شرم بھی آ رہی ہے, آدھی بات بتا رہی ہے اور آدھی نہیں بتا رہی. ٹھیک ہے, جس پر آپ نے زور بھی دیا کہ مکمل بات. نو, میں نے زور نہیں دیا. پاس اس کی ماں بیٹھی تھی. ماں نے کہا ہن دس دی نہیں ہے, رولا بڑیا کی سی, دسیں گی تو لوکاں نو پتہ لگنا ہے کہ ہویا کسی, چھپائیں گی تے پتہ نہیں لگنا. پھر اس کی والدہ نے انٹرویو دیا. اس لڑکی نے رو رو کے جو باتیں چھپائی تھی وہ سب بتائیں. نمبردار کا بتایا. تہمینہ شیخ نمبردار کے پاس اس گاؤں میں گئی جہاں یہ پہلے رہتے تھے. نمبردار سے ساری گفتگو ہوئی. وہ لڑکا جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا, یہ ناجائز بچہ پیدا ہوا, وہ لڑکا اس نمبردار کے پاس کام کرتا تھا. اوکے. نمبردار نے اپنے لڑکے کو, ورکر کو کلیئر کرنے کے لیے, سچا کرنے کے لیے, یا تعلق کی بنا پر ان سے گھر بھی چھین لیا, ان کو گاؤں سے بھی نکال دیا, ان کو ذلیل و رسوا بھی کر دیا. سانو کی پتہ کدھر ہے, ادھر ہے کہ کدھر ہے. یہ کہنا بڑا آسان ہے. میں کہتی ہوں اگلے کو چیر کے رکھ دو جو کسی کی بیٹی کے اوپر اس طرح کی بات کرے. غلط بات ہے, غلط بات غلط ہوتی ہے. اچھا, پھر نمبردار کو وہاں پہ مجھے کیا کہنا چاہیے تھا؟ سر السلام علیکم, سر آپ بہت اچھے ہیں. کیا کہنا چاہیے تھا مجھے؟ سوال کرنے چاہیے نا, سوال کرنے چاہیے. بس یہی مسئلہ ہے میرے سے, سوال کرنے چاہیے تھے. میں نے سوال کیے, انہوں نے مانا اس بات کو. انہوں نے کہا میں دوبارہ, گھنٹے کی میری بحث کے بعد انہوں نے کہا میں دوبارہ وہ گھر دیتا ہوں, آئے رہے یہاں پہ. احساس دلایا میں نے ان کو ڈیورنگ پروگرام, اور وہ پہلی ملاقات تھی, اور جیسے ہی کیمرہ بند ہوا تمینہ واپس گاڑی میں. کون سا نمبردار, کون سے لوگ, کون سی باتیں, کون سی سیٹنگز. فائدہ یہ ہوا کہ دوبارہ اس گاؤں میں جا کے اس گھر میں آباد ہوئے, ملزمان پکڑے گئے, اور نمبردار بیک اپ نہیں کرے گا. یہ شورٹی دی تھی اس نے ڈیورنگ پروگرام, جو پروگرام ہوا آن ایئر.
اب اس پروگرام میں نے کوئی اچھا کام کر دیا گندا کر دیا؟ نہیں، کام کے اوپر کسی کو آپ کے میں ایک بات ویری کلیئر ایک بات کر دوں کہ آپ کے کام پر اعتراض نہیں کیا جا رہا. آپ کے کام کے اوپر لگے ہوئے تھمبنیلز جو ہیں جو لوگوں کو اٹریکٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے اوپر اعتراض کیا جا رہا ہے. بلکہ میں ریسنٹلی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، ایک شاعرہ بھی ہیں اور ایک پنجابی میں بلکہ وہ گفتگو کر رہی تھی اور آپ کی پکچرز لگا کے باقاعدہ انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ یہ وہ صحافی ہیں جو لوگوں کو تو مشورہ دیتی ہیں کہ گندے تھمبنیلز نہ لگائیں اور خود ان کے پروگرامز دیکھ کے گندے تھمبنیل سے ہی یہ ڈالرز کما رہی ہیں. اچھا، میں نے ویسے کبھی کسی کو مشورہ دیا ہی نہیں ہے کہ تھمبنیل نہ لگائے. میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے میں مشورے دوں، یا اگر کسی نے کہا ہے تو وہ اپنے خود ساختہ بیان ہے اس کا. میں نے نہیں کہا کبھی کسی کو. تو یعنی کہ